ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں ہے استعمال کرنے کی. کیوں؟ اگر پانی استعمال کریں گے تو طبیب نے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر پانی استعمال کریں گے تو آپ یا تو مر جاؤ گے، یا پھر جو بیمار اتنے ہیں کہ اگر پانی استعمال کریں گے تو زیادہ بیماری ہو جائے گی، یا بیماری ہے اور پانی کو استعمال کریں گے، وضو کریں گے تو بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے نا، زیادہ ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہونے میں، یا زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر موت کا خطرہ ہے، تو پھر پانی استعمال نہیں کریں گے، یعنی وضو اور غسل نہیں کریں گے، ہم تیمم کریں گے. یا ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی نہیں ہے تب بھی تیمم کریں گے. ٹھیک ہے، تو زمین کی قسم سے تیمم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چٹائی دیکھو، یہ چٹائی ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تیمم اس سے چٹائی سے، یہ چٹائی دکھاؤ بابو، یہ تیمم چٹائی سے نہیں کر سکتے. یہ بچے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ زمین کی قسم سے نہیں ہے، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ جل جائے گی. ٹھیک ہے نا، دیکھو یہاں یہ لکڑا ہے، دکھاؤ بابو، یہ لکڑے سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ زمین کی قسم سے نہیں ہے، اگر آگ میں ڈالا جائے گا تو جل جائے گا. اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین کی قسم سے پتھر، اس کو آگ میں ڈالیں گے تو آگ اس کو جلائے گی نہیں، اس کو پگھلائے گی بھی نہیں. اس کو ہانڈی میں پورا دن پکاتے رہیں گے تب بھی نکالیں گے تو ایسا کہ ایسا ہی ہوگا، ہے نا، پگھلے گا بھی نہیں، جلے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب تیمم کرنے کا طریقہ دیکھو. تیمم میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ تو زبان سے نیت کریں گے. ٹھیک ہے، نیت کریں گے. اگر نیت کوئی نہیں کرے گا تو تیمم اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا وضو نہیں ہے، غسل کرنے کی حاجت ہے، وضو کرنے کی حاجت ہے اور ایسے سارے شرائط پائی گئے تو تیمم کرے گا نماز جائز ہونے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نیت زبان سے کر لی. اب انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو اتار لینا ہے. ٹھیک ہے نا، انگوٹھی گھڑی وغیرہ ہاتھ میں کچھ پہنا ہو تو اس کو اتار لیا. ٹھیک ہے، اب نیت کی. اب اس کے بعد انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ کریں گے، یعنی چوڑا کریں گے، بیچ میں گیپ، پھر یوں زمین پر مار کر اس کو آگے پیچھے کریں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یہ پہلے نیت تو کر ہی لی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوا. اب یہاں اگرچہ گرد نہیں ہے، یعنی دھول مٹی نہیں ہے، پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسی جگہ سے تیمم کیا کہ اس پر دھول مٹی تھی، آپ کے ہاتھ پر لگ گئی، تو انگوٹھوں کی دونوں جڑوں کو آپس میں ٹکرائیں گے، جس سے جو زیادہ مٹی لگی ہے وہ گر جائے. ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے کریں گے تو زیادہ، جو یوں نہیں جھاڑ سکتے، یوں نہیں. ٹھیک ہے، یوں کر کے، ٹھیک ہے، یوں، تاکہ زیادہ لگ گیا وہ جھڑ جائے. ٹھیک ہے، اب پہلا فرض. دوسرا فرض کیا ہے؟ چہرے کا، پورے چہرے کا مسح کرنا. تو جس طرح وضو میں ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی جگہ رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اب پانی کا پہنچنا تو بہت آسان ہے، پانی آسانی سے پہنچ جائے گا. یہاں ہاتھ پہنچانا ہے، مسح، تو اب اس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے. اگر کوئی جگہ رہ جائے گی تو پھر مسح تیمم نہیں ہوگا. تو جتنا چہرہ ہے، چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی نوک سے، تو اتنے پورے حصے میں پورا ہاتھ پھیر لینا. یہ یہاں آنکھوں کے درمیان، یہ پلکوں کے اوپر، یہ بھاؤں پر، یہ پلکوں میں، یہ یہاں پر، یہاں، یہ ناک کے نیچے، پھر یہاں. ٹھیک ہے، یہ پورا، یہ داڑھی تک یہاں، یہ کوئی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے. پورے پر ہمیں مسح کر لینا ہے. 2 فرض ہو گئے. پہلا کیا تھا؟ نیت. دوسرا زمین پر ہاتھ مار کے چہرے کا. اب ایک مرتبہ ہاتھ مارا، اب اسی سے ہاتھ کا مسح نہیں کر سکتے، دوسری مرتبہ مارنا پڑے گا زمین پر. ٹھیک ہے، تو اب دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر یہ آگے پیچھے کر لیا. ٹھیک ہے، اب سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا ہے، الٹے ہاتھ سے. دائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے بائیں ہاتھ سے. تو کیسے کریں گے؟ یہ انگلیاں یہاں رکھیں گے، سیدھے ہاتھ کی پشت پر، یہاں انگوٹھا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں رکھ کے یوں مسح کرتے ہوئے یہاں لائیں گے، انگلیوں کی پشت سے یہاں تک لائے. کونیوں کے اوپر تک دھونا ہے نا وضو میں، تو اسی طرح تیمم میں بھی کونیوں کے اوپر تک مسح کرنا فرض ہے. پیچھے کا ہو گیا انگلیوں سے. اب یہ ہتھیلی رہی نا یہ باقی، اور یہ آگے کا رہا، تو اس سے ہتھیلی کے ہاتھ کے آگے کا مسح کرو. ہو گیا. اب کیا رہا؟ انگوٹھا. اس کے پیچھے کا یہ حصہ باقی تھا، یہاں کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا پورا، اس کا
ہو گیا یہ ہاتھ کا. اب یہ ہاتھ باقی ہے. اب اس سے اسی طرح اس کا پورا ایسے مسح کریں گے اور ایسے مسح کریں گے اور اسے ٹھیک ہے. یہ اب اگر گرد و غبار یہاں انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچی تو کلال کرنا ضروری ہے. اگر پہنچ گئی ہے تو پھر مستحب ہے. تو لہٰذا سیدھے اور الٹے ہاتھ کا کلال بھی کر لو. وضو میں کیا ہے کلی بھی کرتے ہیں نا, یہاں کلی کرنا نہیں ہے. ناک میں پانی چلاتے ہیں, یہاں ناک میں پانی نہیں جانا. وضو میں پاؤں بھی دھوتے ہیں, پاؤں دھونا تیمم میں نہیں ہے. سر کا مسح بھی نہیں ہے. 3 ہی چیزیں ہیں, نیت, دوسرا زمین پر ہاتھ مار کے چہرے کا مسح, تیسرا زمین پر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا مسح. یہ جو طریقہ بتایا گیا اس طرح کرنا, یہ ایک کتابوں میں مسنون طریقہ آیا ہے. اگر کوئی کیسے مطلب کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے, اس طرح مسح کر لے گا تب بھی اس کا تیمم ہو جائے گا. اب آپ اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا. سبحان اللہ. اس کو عمل کی ٹھیک ہے.